اگر یہ بات نہ ہو تو جو ظاہرہ اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے حلیے بڑے نیکوں کے ہیں، ان کے ماتھے سجدوں سے سجے ہوئے ہیں، داڑیاں خوبصورت ہیں، تسبیحاں خوبصورت ہیں، تو وہ سارے ہی ولی اللہ بن جائیں، وہ سارے ہی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوں۔ مگر کیا ایسا ہے؟ کیا آپ لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں بہت واضح طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملی۔ جب مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، لوگ جیسے تھے بالکل کھلے علالان، یا کافر تھے تو علالان اور مومن ہوئے تو علالان، ان میں منافقت نہیں تھی۔ اور جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں کوٹ کوٹ کے منافقت تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سب سے تیز چل کر دوڑتا ہوا نماز میں شامل ہوتا اور اس کی کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوئی۔ بڑے زور و شور سے اور بڑے کیا کہنا چاہیے رکھ رکھاؤ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے وہ نماز ادا کرتا، مگر خطاب کیا ملا اس کو؟ رئیس المنافقین۔ اعمال تو اس کے ظاہرہ بہت بڑھیا تھا، طریقہ بھی بہت بڑھیا تھا، بلکہ شروع میں جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور جمعہ شروع ہوا تو کچھ جمعوں میں عبداللہ ابن ابی نے آپ سے پہلے تھوڑی سی تقریر بھی کی، جمعہ کے خطبہ میں آپ سے پہلے تھوڑی سی تقریر بھی کی، مگر اللہ نے ان کو منافق ہی کہا۔ اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ان کے جنازے ادا نہیں کرنے، تو نے ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا، تو نے مجھ سے ان کے لیے بخشش نہیں مانگنی، اگر تو 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے گا تو میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ اور جو انہوں نے مسجد بنائی، مسجد اللہ کا گھر، اللہ کے سجدہ ریز ہونے کی جگہ، کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ نے کہا اس مسجد کو آگ لگا دو، مسجد ضرار اس کا نام ہے قرآن میں، اور اس مسجد میں جایا کرو جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ اٹھائی گئی۔ اگر ظاہرہ اعمال ہی سب کچھ ہوتے تو اللہ کے رسول کو اللہ کہتا ہے کہ تو ان کے لیے بخشش بھی مانگے گا تو نہیں کروں گا، اس کی مسجد کو آگ لگا دو۔ کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ان کی نیتیں معلوم تھیں، نیتوں میں کھوٹ تھا، نیتوں میں نفرت تھی، نیتوں میں نقصان پہنچانے کی آرزو تھی۔ تو بنیاد کہاں ٹھہری؟ نیتوں پر۔ بخاری شریف کی جب محمد بن اسماعیل بخاری نے ابتدا کی تو پہلی جو حدیث بیان کی وہ یہ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اعمال خالص ہیں، اگر نیت ناخالص ہے تو اعمال بھی ناخالص ہیں۔ پھر ایک اور بنیاد فراہم کر دی، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے جان مال اولاد ناموس سے بڑھ کے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہی نامکمل ہو اس کے تحت جو بھی اعمال کرو گے ان کی کیا ویلیو، کیا ویٹیج ہے ان کا؟ یہ اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو اور تجھے اس کی سند ملے تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنی پڑے گی، اپنی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تجھے رسول اللہ کی ذات ہو جائے گی۔ تو یہاں
جو اصول دیا جا رہا ہے، جو بات کی جا رہی ہے، وہ نیات کی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی امپورٹنس ہے نیت کی، نیت پر ساری بنیاد اٹھائی گئی ہے۔ اب جتنا معاشرہ ہے ہمارا، بے شمار نمازی ہیں، پانچوں وقت کے نمازی ہیں، باجماعت نمازوں کے نمازی ہیں۔ اب قرآن نے فارمولہ دے دیا، وہاں نیتیں کھڑی ہوئی ہیں کہ نماز تجھ پہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر جاری ہے، منکر سے مراد جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس کا بھی کرنا، فحش سے مراد بے حیائی کی حرکتیں، دونوں جاری ہیں، نماز بھی جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے نیت میں کہیں فتور ہے، نیت خالص نہیں ہے، جو نماز کے نتائج نہیں آ رہے۔ اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو فکر مند ہونا چاہیے، راتوں کو اٹھ کے جاگے اور سوچے کہ میری نماز کے نتائج کیوں نہیں آ رہے۔ جب نتائج نہیں آ رہے تو وہ قبولیت کیسے ہوگی؟ وہ تو یقینی طور پہ قبولیت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی نیتوں کو جانچنا ہے، بھانپنا ہے۔ رشوت کے پیسے سے قربانی کا جانور کر رہے ہیں تو کیا وہ قربانی ہوگی؟ نیت تو رشوت کی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کو اپنے اعمال کے نتائج نظر نہیں آ رہے، آپ میں اخلاقی تبدیلی نہیں آ رہی، کردار کی تبدیلی نہیں آ رہی، حکمت و دانائی پیدا نہیں ہو رہی، گریہ و زاری پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، تو چیک یور نیت، چیک یور نیت، بھاپو، دیکھو کہ میری نیت میں کہاں فتور ہے۔ رزق کا فتور بھی نیت ہی کا فتور ہے۔ کما حرام رہے ہو اور چاہتے ہو کہ حلال والے سے تعلق ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سسٹم آف گاڈ یہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ سے تعلق ہے چاہتا ہے کہ ہو جائے، رسول اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، عظیم لوگوں سے متعلق ہو جانا چاہتا ہے، اس کو اپنی نیت کو ہر حال میں خالص کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جو قرآن میں شیطان سے پروردگار عالم کا مکالمہ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا تو مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا تجھے وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ انہوں نے کہا میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ تو اخلاص کیا چیز ہے؟ کوئی عمل ہے؟ بے غرض نیت کا نام اخلاص ہے۔ بے غرض نیت کا نام اخلاص ہے۔ جو اللہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ میرا مالک ہے اور میرا خالق ہے اور مجھے دینے والا ہے اور مجھ سے چھیننے والا ہے اور مجھے پالنے والا ہے۔ جو اللہ سے غرضیں وابستہ نہیں کرتے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ 2 نفل نماز پڑھتے ہیں، پورا لمبا پرچہ اپنی ضرورتوں کا اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنے ہیں۔ اخلاص کدھر گیا؟ ہم نے تو غرضیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو غرضوں والوں کی تو دوستی نہیں ہوتی۔ اپنے لیے آپ کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ملنے والے، میرے تعلق والے، میرے رشتہ دار میرے ساتھ مخلص ہو جائیں، میرے ساتھ بے غرض ہو جائیں، اور آپ اللہ سے غرضوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنی کھوٹی نیت کے ساتھ نتائج کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کے ساتھ بے غرض ہو جائیں، کھلی نیت والے ہو جائیں، نتائج آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، عزت بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا۔ آج اطمینان نہیں ہے، سامان ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، گھروں میں اے سی ہیں، گرم مشینیں ہیں، ٹھنڈی مشینیں ہیں، رزق وافر ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان کا تعلق نیت سے ہے، مادی چیزوں سے نہیں ہے۔ مادی چیزوں سے تعلق مادی چیزوں کا ہے۔ آرام مل سکتا ہے آپ کو سامان سے، اچھا بیڈ ہو، اچھا بیڈ روم ہو، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون نیت کے خالص ہونے سے ملے گا۔ جب تم اللہ کے لیے سوچنا شروع کرو گے، اللہ کے لیے دینا شروع کرو گے،
اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کرو گے تو پھر تمہیں سکون بھی مل جائے گا۔ جب بانٹنا شروع کرو گے تو نیت تمام اعمال کی بنیاد کا نام ہے، اور ہر بندے کو اپنی نیت کا علم ہے، کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، مگر دماغ میں کوئی نہ کوئی فطور ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ مخلوق سے معاوضہ نہیں چاہتا، تعریف نہیں چاہتا، اس کا تذکرہ نہیں چاہتا، اس کا ذکر نہیں چاہتا، وہ تو صرف اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری پچھلی گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی اگر نیت خالص نہ ہو۔ اس میں دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں، اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ایک شخص کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو جنت کو لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو روک دو اور دوزخ میں ڈال دو۔ یا اللہ اس کے تو اعمال سے کاغذ کالے ہو گئے، اتنا کوئی لکھا گیا۔ فرمایا فرشتوں کو ایک چیز وہ ہے جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ اس کی نیت ہے۔ تم عمل اور زبان سے بات کی ہوئی ریکارڈ کر سکتے ہیں فرشتے، نیت کا حال اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ نیت کا معاوضہ بھی وہ خود عطا کرتا ہے۔ تو نیت جو ہے اس پہ آپ اور صوفی جتنے بھی گزرے ہیں ان کی بنیاد نیات پہ اٹھی ہے، ظاہرہ رویے کے معاملات ان کے نہیں تھے۔ نیت خالص اللہ کے لیے تھی، اور جس کی بھی نیت اللہ کے لیے ہو جائے گی اللہ بھی اس کا ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک بات کہ نہ مجھے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا لہو، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اب قربانی آپ نے کی ہے بہترین بکرا حرام کے مال سے، تو وہ تو اللہ کو نہیں پہنچنا، کیونکہ وہ تو نیت کھوٹی ہو گئی، مال کسی کا آپ نے ظلم کر دیا، استحصال کر دیا، یہ الٹا آپ مجرم بن گئے اللہ کے۔ عمرے پہ جا رہے ہیں رشوت کے مال سے، کم تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ایکسپائرڈ چیزیں بیچ رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اس کی سزائیں بھی دے گا، کیونکہ یہ نیت کے فطور ہیں، نیت کا کھوٹ ہے۔ اللہ جب اپنے لیے حرام قبول نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا، اسی لیے نتائج نہیں آ رہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے ایسے لوگ ہیں نا جن کی آمدن ناجائز ہے اور بہت عبادات کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ایک کو بھی سکون حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ سسٹم کی نفی کر رہے ہیں۔ جو سسٹم آف گاڈ ہے وہ سچائیوں پر بیس کرتا ہے، اور سچائی اس کو تقوی میں ڈالتی ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذرائع درست نہیں ہیں، اس میں انسانیت کا، لوگوں کا، معاشرے کا استحصال پایا جاتا ہے، وہ لوگ خود کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ قرآن نے 3 کیٹیگریز کی بات کی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو نیت خالص کا خوگر ہے، جو صحیح معنی میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اور خود قرآن نے کہا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 جنتوں کی بشارت ہے اس کے لیے۔ اس دنیا کو بھی اس کی جنت بنا دے گا اور آخرت میں وہاں بھی اس کے لیے جنت کا اہتمام کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، باغی نہیں ہے، اللہ کے قانون اور رسول کو توڑتا نہیں ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ یہ نیت کے کھیل ہیں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہو، اس میں محبت ہو، اس میں چاہت ہو، امت کا درد ہو، انسانیت کا درد ہو، یہ ناممکن ہے کہ زمانہ اس کا نوٹس نہ کر سکے، امپاسبل۔ وقت کو، زمانے کو، معاشرے کو، انسانیت کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، نیت ایک سوچ ہے، ایک ارادہ ہے، ایک آرزو ہے،
ایک تڑپ ہے، مگر زمانہ اس سے متعارف ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس بندے میں اور دوسروں میں کچھ فرق ہے، اور وہ فرق نیت کا ہوتا ہے، ظاہر اعمال کا نہیں ہوتا، ظاہر خد و خال کا نہیں ہوتا، ظاہر لباس کا نہیں ہوتا۔ بہت اعلیٰ بات ہے اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا، بہت اعلیٰ بات ہے، اور اگر ظاہر آپ کا سنور جائے اور نیت نہ سنورے تو آپ منافقوں میں ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے اور ظاہرہ ٹھیک نہ ہو تو بیوقوف ہے، مگر منافق نہیں ہے۔ منافق وہ ہے جس کے اعمال اس کی نیات کے مطابق نہ ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے، وہ تو پتہ ہے یہ گنہگار ہے، یہ برا ہے، وہ ایڈمٹ کرتا ہے۔ جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے، اور جو شر خیر میں چھپا ہوا ہے ناقابل اصلاح ہے۔ زمانے کو تو یہ پتہ ہے یہ نیک ہے، مگر وہ نیک نہیں ہے۔ جو نیت جس کی خالص نہیں ہوتی اس سے توبہ چھن جاتی ہے، وہ توبہ نہیں کر سکتا، وہ تو نیک ہے، اور جس سے توبہ چھن جائے اس سے انسانیت کا شرف چھن جاتا ہے، وہ اپنے شرف پر قائم نہیں رہتا۔ اس لیے نیت بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ اسی لیے صوفیوں نے کہا کہ طریقت شریعت کی نیت ہے، چلنا شریعت پہ ہے مگر نیت کے ساتھ۔ جو نیت کے ساتھ شریعت پہ نہیں چلتے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دے نہیں سکتے۔